أشهد أن لا إله إلا الله. الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین، زکوٰۃ اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے. اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے اس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے. یعنی جس طرح سے نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، اس طرح سے زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. اگر وہ شرطیں جس شخص کے اندر بھی پائی جائیں گی اس کو زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہوگا. تو وہ شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو. کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے اقرار کرا ہے کہ میں تمام احکامات کی پابندی کروں گا. نمبر 2، وہ شخص عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو. بیوقوف اور پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نمبر 3، وہ شخص بالغ ہو، کیونکہ نابالغ شخص احکام شریعت کا مکلف نہیں ہے. نمبر 4، وہ صاحب نصاب ہو. اب نصاب کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں آسانی کے ساتھ. نصاب کہتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی، جو قریب 612 گرام چاندی ہوتی ہے، اور یا 7.5 تولہ سونا، جو تقریباً 87 گرام سونا ہوتا ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کسی کے پاس مہیا ہے، اس کے پاس موجود ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے. یا ان کی قیمت کے برابر اس کے پاس پیسہ ہو، یا اس کے پاس سامان تجارت ہو ان قیمت کا. یا پھر اگر نہ ہو، سب تھوڑا تھوڑا ہو، یعنی تھوڑی چاندی ہو، تھوڑا سونا ہو، اور تھوڑا کیش ہو، اور تھوڑا جو ہے تجارتی سامان ہو. اگر یہ سب ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں تو بھی اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور وہ شخص صاحب نصاب مانا جائے گا. مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی انسان کے پاس 5,000 روپے کی قیمت کی چاندی تھی، اور 5,000 روپے کا سونا تھا اس کے پاس، اور اس کے پاس 10,000 روپے اس کے بینک میں تھے، اور 5,000 روپے اس کے پاس کیش میں پڑے ہوئے تھے. یعنی یہ ٹوٹل کتنے 25,000. اور اس کے پاس 10,000 روپے کا سامان تجارت تھا. اگر اب اس کو ہم جوڑیں تو تقریباً 35,000 روپے کی قیمت ہوئی. اور فی الحال اگر ہم دیکھیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت انڈیا میں اراؤنڈ 30,000 کے قریب ہے. یعنی جس شخص کے پاس 30,000 روپے کی قیمت کا سونا، چاندی، کیش یا سامان تجارت موجود ہو تو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور 5ویں چیز کیا ہے کہ یہ مال جیسے ہی ہمارے پاس آیا فوراً ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ اس پر سال گزرنا بھی ضروری ہے. جب اس پر سال گزر جائے گا تب اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی. مثال کے طور پہ کسی شخص کے پاس ایک رمضان کو اتنے صاحب نصاب جتنے میں انسان ہوتا ہے اتنا اس کے پاس مال یا سونا چاندی وغیرہ آ گیا، تو اب یہ ایک رمضان کو جو ہے وہ کیا زکوٰۃ ادا نہیں کر دے گا، بلکہ سال بھر اس کا ویٹ کرے گا. اور جب اگلا سال کا ایک رمضان آئے گا تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ جتنا مال اس کے پاس تھا اب اس کے پاس کتنا ہے. مثال کے طور پہ پچھلے سال 35,000 روپے تھا جب میں صاحب نصاب ہوا تھا، اور اب اس کے پاس 50,000 روپے کا سامان ہے، تو اس کو زکوٰۃ جو ہے وہ 50,000 روپے کی ادا کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ 35,000 شروع میں تھے پچھلے سال تو 35,000 کی زکوٰۃ. اور درمیان سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے. درمیان میں اگر یہ قیمت گھٹ بڑھ جائے تب بھی اس سے کوئی مطلب نہیں. جتنا سال گزرنے کے بعد ہمارا صاحب نصاب ہونے کے بعد، سال گزرنے کے بعد جو ہمارے پاس
اس وقت قیمت کا سامان مہیا ہے، ہم اس پر جو ہے 2.5% زکوٰۃ دیں گے۔ اگر بعض لوگوں کو تاریخ یاد نہیں رہتی کہ میں کب صاحب نصاب بنا، تو ان کو چاہیے کہ چاند کے حساب سے کوئی ایک مہینہ متعین کر لے۔ مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ متعین کر لے کہ میں ہر سال 1 رمضان کو زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اب 1 رمضان کو صاحب نصاب ہوا، اب 1 رمضان سے جب اگلا رمضان آیا تو اس کے پاس جتنے کی قیمت تھی اس نے اس کا حساب لگا لیا۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے اس کے پاس اگلے رمضان پہ ہو گئے، تو 1 لاکھ روپے کا 2.5% یعنی 2500 روپے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اب پھر سے ایک بار ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ وہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 وہ صاحب نصاب ہو، اور نمبر 5 اس مال پر سال گزرا ہو۔ نمبر 6 کہ یہ جو قیمت ہے یہ ہمارے پاس کیش ہو یا بینک میں ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو یا سامان تجارت ہو، ان میں سے اگر ہے تو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ باقی جو ہمارے پاس ذاتی سامان ہے، مثال کے طور پہ گھریلو استعمال کی چیزیں، ہمارے رہنے کے لیے گھر، ہمارے چلانے کے لیے گاڑی، اور ہمارے گھر میں اے سی، فریج، ان سب چیزوں کو اس میں نصاب میں جمع نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس بات کا یقیناً علم ہو گیا ہوگا کہ کس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کے من میں کوئی شک و شبہات ہوں یا کوئی سوال ہوں تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا سوال پوچھیں، انشاءاللہ ضرور ہم آپ کو تسلی بخش جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔